بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج نور الازاح کا درس نمبر 36 ہم شروع کریں گے۔ ہم نے حج کے مسائل شروع کی ہیں، انشاءاللہ انہی میں سے کچھ مسائل باقی ہے وہ پڑھیں گے۔ تو اس دن ہم نے پڑھا تھا والاکثار من التلبیۃ بعد الاحرام، اور تلبیہ کو کثرت سے کہنا احرام کے بعد، یعنی جب آپ نے احرام باندھا تو جتنا ہو سکے آپ کو تلبیہ پڑھنا چاہیے۔ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، یہ اس کو تلبیہ کہتے ہیں۔ تو ہر حال میں پڑھو، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، پاکی ناپاکی، الغرض ہر حالت میں تلبیہ زیادہ سے زیادہ پڑھنا مطلوب ہے۔ رافعا بها صوتہ، اس حال میں کہ بلند کرنے والا ہو اس کے ذریعے اپنی آواز کو۔ تلبیہ کس طرح پڑھو گے؟ بلند آواز سے پڑھو کہ آپ کے دوست سنیں، کہ وہ جب سنے گا تو وہ بھی شروع کرے گا۔ لیکن عورتوں کے لیے یہ حکم نہیں ہے، عورتیں آہستہ آواز میں پڑھے گی، کیونکہ ان کا آواز محرم دوسروں عورتوں کے لیے سننا جائز نہیں ہے، ان کا آواز بھی عورت ہے۔ متى صلى او على شرفا، جس وقت نماز پڑھے یا چڑھ کسی بلند جگہ پر، او اہبط وادیا، یا اتر کسی پس زمین میں، او لقی رکبا، یا ملے قافلہ سے، وبالاسحار، اور صبح کے وقت۔ یعنی اب یہاں ہمیں کیا بتاتا ہے، یعنی ہر حال میں تلبیہ پڑھو، چاہے آپ پہاڑ پہ چل رہے ہو یا پس جگہ کی طرف اترتے ہو، صبح کی وقت ہو، شام کی وقت ہو، فرض نمازوں کے بعد ہو، ہر حال میں تلبیہ پڑھو۔ وتکریرها کلما اخذ فیها، اور اس کو بار بار کہنا جس وقت بھی تلبیہ کہنا شروع کرے۔ تلبیہ 3 بار پڑھنا مستحب ہے، جس کی صورت یہ ہونی چاہیے کہ 3 بار لگاتار پڑھے اور تلبیہ کے دوران کوئی اور بات چیت نہ کرے، یعنی 3 بار مسلسل پڑھو۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ اس طرح 3 دفعہ مسلسل پڑھو، ایسا نہیں کہ ایک دفعہ پڑھ لیا پھر باتیں کیے پھر پڑھو، نہیں، 3 دفعہ ختم کرو، پھر اگر باتیں کرنا ہو تو کرو، یہ مستحب ہے، یہ اچھی طریقہ ہے۔ والصلاة علی النبی، اور درود شریف پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وسؤال الجنت، اور جنت کا سوال کرنا، وصحبت الابرار، اور نیک لوگوں کا صحبت کا سوال کرنا، والاستعاذۃ من النار، اور سوال کرنا دوزخ سے پناہ مانگنا۔ یعنی حج کے دوران یہ کام کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجو، جنت مانگو، یا اللہ مجھے جنت نصیب فرمائے، اور نیک لوگوں کی صحبت طلب کرو، اسی طرح دوزخ سے پناہ مانگو، یہ کام کرو۔ اور ہمارے لوگ حج جب جاتے ہیں تو کس سے شروع کرتے ہیں؟ فلان جگہ جاتے ذرا چکر لگائے، تم تو چکر کے لیے نہیں آئے ہو، یہاں عبادت کے لیے آئے ہو۔ والغسل للدخول مکہ، اور غسل کرنا مکہ میں داخل ہونے کے وقت، ودخولها من باب المعلات نہارا، اور مکہ میں داخل ہونا باب معلات سے دن کے وقت۔ جس وقت مکہ میں داخل ہو رہے ہو تو اس سے پہلے آپ غسل کریں، لیکن یہ پہلے وقت میں ایسا تھا چاچا کہ لوگ مکہ جب جاتے تھے نا تو سارا علاقہ رتیلا تھا، ہوائیں چلتی تھی، گرد و غبار اڑتا تھا، تو آدمی کا برا حال ہو جاتا تھا۔ اس لیے سنت یہ ہے کہ جب مکہ قریب آئے تو نہائے دھوئے اور احرام کی صاف ستھری چادریں پہنے پھر مکہ میں داخل ہو اور طواف کرے۔ اس میں کعبہ شریف کی تعظیم ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اب صورتحال مختلف ہے، لوگ بسوں میں سفر کرتے ہیں اور بے بس ہوتے ہیں، بس جب داخل ہوتی ہے تو آپ کو پانی وغیرہ نہیں ملتے کہ آپ نہائے، اور پھر آپ بس میں بھی صاف ستھرا ہوتے ہو، ٹھیک ہے نا۔ آج کل تو حالات بہت اچھے ہیں، تو
جب اس لیے اگر موقع ہو تو جدہ میں نہا لیں، اگر جدہ میں موقع نہ ملے تو جب مکہ پہنچ جاؤ مکہ میں نہاؤ، ٹھیک ہے نا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ مکہ معظمہ کی مشرقی اور مغربی جانبوں میں پہاڑی سلسلہ ہے جو بہت دور تک چلا گیا ہے، اور ان کے بیچ میں وادی مکہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حجۃ الوداع کے لیے تشریف لے گئے تو آپ نے مکہ سے قریب ذی طوا میں قیام فرمایا اور اگلے دن 4 ذی الحجہ کی صبح میں غسل کیا، پھر مکہ شریف کے بالائی حصہ سے داخل ہوئے۔ بیت اللہ سے مینا کی جانب بالائی حصہ ہے اور مکہ کا مشہور قبرستان جیہون اسی طرف ہے، اور جب حج سے فارغ ہوئے اور مدینہ منورہ کی طرف مراجعت فرمائی تو مکہ کے زیر حصہ سے نکلے۔ اسی کو صاحب کتاب من باب المعلات سے بیان فرماتے ہیں۔ تو اس راستے سے داخل ہو جاؤ، لیکن آج کل تو بس مختلف راستوں سے مکے میں داخل ہوتے تو کوئی بات نہیں۔ اگر آپ کے پاس اپنی گاڑی ہے تو افضل اور مستحب طریقہ یہ ہے کہ باب معلات سے داخل ہو جاؤ۔ اور تیسری مسئلہ یہ ہے کہ دن کے وقت داخل ہو جاؤ، یہ مستحب اعمال ہے۔ والتکبیر والتحلیل، اور تکبیر پڑھو یعنی اللہ اکبر اللہ اکبر، اور تحلیل پڑھو یعنی لا الہ الا اللہ تلقاء البیت، خانہ کعبہ کی زیارت کے وقت۔ والدعاء بما احب عند رؤیتہ، اور دعا مانگنا اس چیز کی جو محبوب ہو اس کو دیکھنے کے وقت۔ وہو مستجاب، کیونکہ اس وقت دعائیں قبول کی جاتی ہے۔ یعنی جس وقت آپ سمجھ رہے کہ ابھی میں خانہ کعبہ کو دیکھنے والا ہوں تو اللہ اکبر پڑھو، لا الہ الا اللہ پڑھو، اور جنت کی دعا مانگو، یہ جو چیز آپ کو پسند ہو اس کی دعا مانگو، کیونکہ جس وقت تم خانہ کعبہ کو دیکھنے والے ہو اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ وطواف القدوم ولو فی غیر اشہر الحج، اور طواف قدوم کرنا اگرچہ حج کے مہینوں کے علاوہ میں ہی ہو۔ طواف قدوم کس کو کہتے ہیں؟ اس کو طواف لقاء اور طواف درود بھی کہتے ہیں۔ حج کی سنتوں میں سے یہ ہے کہ وہ آفاقی جو مفرد بالحج یا قارن ہو اس کے لیے طواف قدوم مسنون ہے، یعنی جیسے ہی پہنچ جاؤ وہ پہلی طواف کرنا، اس کو طواف قدوم کہتے ہیں۔ اور اہل مکہ اور آفاقی جو تمتع یا عمرہ کرنے والے ہوں ان کے لیے یہ طواف مسنون نہیں ہے۔ والاستباع فیہ، اور استباع کرنا اس میں، والرمل، اور رمل کرنا ان سعی، اگر سعی کرے، بعدہ، اس کے بعد، فی اشہر الحج، حج کے مہینوں میں۔ استباع کس کو کہتے ہیں چاچا؟ استباع کا مطلب یہ ہے کہ احرام کی چادر کو داہنی بغل سے نکال کر بائیں کندھے پر ڈال لینا، اس کو استباع کہتے ہیں، اور داہ کندھا کھلا رہنے دینا، اور اس طرح، ٹھیک ہے۔ اور استباع طواف کی 7 چکروں میں کرنا مسنون ہے، یعنی آپ کو چاہیے کہ احرام دائیں بغل سے نیچے آئے اور بائیں کندھے پہ کیا ہو ڈالا جائے، جو ہے احرام کی حالت میں کیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد سعی بین الصفا والمروہ کی جاتی ہے، جسے طواف قدوم، طواف عمرہ، طواف زیارت اور طواف زیارت بھی کہا جاتا ہے۔ اور استباع صرف مردوں کے لیے مسنون ہے، یعنی اس طرح طواف عورتوں کے لیے نہیں، عورت تو پردہ کرے گی نا۔ اور استباع حالت رمل میں سہولت کے لیے ہے۔ رمل کی معنی طواف کے دوران سینہ تان کر کندھے ہلاتے ہوئے ذرا تیز قدموں سے چڑھنا، اور آپ کو رمل بھی کرنا ہوگا اس طرح، تاکہ کفار کو پتہ چلے کہ مسلمان تو بہت چاق و چوبند ہے، اس سے نہیں کہ اس طرح جا رہے ہو، کیونکہ اس وقت تو مشرکین مسلمانوں کو دیکھتے تھے، لیکن یہ مسنون طریقہ ہے، آج کل بھی کرنا چاہیے۔ جیسے پہلوان جو اکاڑے میں اترتا ہے تو چلتا ہے، اور رمل صرف مرد کریں گے، عورتیں رمل نہیں کریں گے، یعنی اس طرح عورتیں نہیں چلیں گی۔ اگر کوئی شخص بالقصد رمل نہ کرے یا بھیڑ کی وجہ سے رمل نہ کرے تو اس پر کچھ واجب نہیں ہے۔ آج کل تو بہت رش ہے، اس طرح تو آپ نہیں جا سکتے، تو کوئی بات نہیں۔ اور احناف کے نزدیک یہ قاعدہ ہے چاچا کہ جس طواف کے بعد سعی ہے اس میں رمل ہے، اور جس طواف کے بعد سعی نہیں اس میں رمل
نہیں۔ عمرہ کے طواف کے بعد چونکہ سعی ہے اس لیے عمرہ کے طواف میں رمل کریں گے، اور حج میں اگر طواف قدوم کے بعد سعی کرنے کا ارادہ ہے تو رمل کریں گے، پھر طواف زیارت میں رمل نہیں کریں گے، کیونکہ حج کے سعی طواف قدوم کے بعد کی جا چکی ہے، پس طواف زیارت کے بعد سعی نہیں کرے گا، اس لیے رمل بھی نہیں کرے گا۔ اور اگر طواف قدوم کے بعد سعی کرنے کا ارادہ نہیں تو اس سے طواف میں رمل نہیں کرے گا بلکہ طواف زیارت میں رمل کرے گا، اور یہ قاعدہ کلیہ مکی اور آفاقی سب کے لیے ہے۔ اور یہ جاننا چاہیے کہ رمل صرف 3 چکروں میں مسنون ہے اور استباع 7 چکروں میں مسنون ہے، اور یہ حج کی سنت ہے۔ اچھا بس آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، باقی کل پڑھیں گے انشاءاللہ۔ وما علینا الا البلاغ۔